الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرمائیں تو وقت بھی کافی ہو چکا اور بالکل آخری مراحل ہیں لبیک یا رسول اللہ کی کانفرنس کے، اور ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر تک دعا ہو جائے گی۔ تو صرف ایک مختصر سی بات اور بالکل سیدھی سادی سی بات آپ کو ایک سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ کلمہ پڑھا آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا، تو اس لیے ہم نے وفا بھی کرنی آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو یہ ہر امتی کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبی رحمت جن کے نام کا ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے ان کی عزت اور ناموس پہ پہرا دینا ہے۔ تو آقا و مولا کی عزت ناموس پہ پہرا دینے کے لیے تیار ہیں جی انشاءاللہ؟ چلو اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس دنیا میں قبر میں اور حشر میں عزت ملے تو پھر آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، تو پھر آج حضور کی عزت ناموس کے لیے کھڑے ہوں۔ تو یہ بات وہی ہے کہ زندگی قبر حشر اسی کی چمکے گی جو آقا و مولا کی غلامی کرے گا، جو حضور کی عزت ناموس پہ پہرا دے گا۔ آپ لوگ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ادھر بیٹھے ہیں اور مختلف عہدے داران بھی اور بڑی سینئر پوسٹوں پہ بیٹھنے والے بھی لوگ کچھ موجود ہیں۔ تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑا آنر، سب سے بڑی کوئی سیٹ، کوئی منصب، کوئی ڈیزگنیشن ہے تو وہ آقا و مولا کی غلامی ہے۔ صدر وزیر اعظم کی کرسیاں اپنی جا، لیکن حضور کی غلامی کی کرسی سب سے اوپر ہے۔ اور اس کی میں ایک مثال دے کے بس میں بات سمیٹتا ہوں کہ جو تھانے دار ہے اس کا یہ بڑا بھار ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو ایس ایچ او لگیا، اور اس کے اوپر پھر ایس پی، پھر ایس ایس پی، پھر ڈی آئی جی، پھر پورے صوبے کا سربراہ ہوتا ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس، آئی جی پی، آئی جی۔ تو آپ کتنے لوگ بیٹھے کہ سٹنگ جرنیل آج کی تاریخ کے پنجاب، خیبر پختونخوا، کے پی کے، آزاد کشمیر، سندھ کے آئی جی کے نام سے آپ واقف نہیں، 22ویں گریڈ کا سیکٹری انٹیریئر جس کے ماتحت سارے جرنیل، اگر آپ سے نام پوچھ لیا جائے تو اس کے نام کے آپ واقف نہیں، اگر جناب ڈپٹی اٹارنی جنرل کا نام پوچھ لیا جائے تو اس کے نام سے واقف نہیں، لیکن پورے مجمع سے نہیں، اور دنیا کے کسی مسلمان 5 سال کے بچے سے پوچھ لیا جائے کہ بتا 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز قادری کے تو نام سے واقف ہے کہ نہیں، تو وہ بھی یہ کہے گا کہ ہاں ممتاز قادری کے نام سے تو میں بھی واقف ہوں، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جس کو آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری سے حضور نے کائنات کا ممتاز بنا دیا۔ 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ہوئے جی، کتنے کانسٹیبل جی؟ 5ویں گریڈ کا، زیادہ سے زیادہ تنخواہ آپ کی 20,000 روپے، دوسرے محلے میں بندہ جاننے والا کوئی نہیں، اور آقا و مولا کے عزت ناموس پر پہرا دیا 5 سیکنڈ، 27 گولیاں ماری گستاخ رسول کو، 5 سیکنڈ آقا و مولا کے عزت ناموس پر پہرا دیا، اور بدلے میں ہڈیالہ کی جیل کے اندر پہلے ہفتے کے اندر رب کعبہ کی عزت کی قسم آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممتاز قادری کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ 5 مرتبہ اپنی زیارت کروائی۔ لوگوں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے قرآن و مجید، قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے، مدارس مساجد بناتے آقا و مولا کبھی خواب میں بھی تشریف نہیں لے کر آتے۔ ممتاز قادری صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے ہفتے کے اندر 5 مرتبہ سویا نہیں، جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈیالہ کی جیل کے اندر مجھے اپنی زیارت کرائی۔ آج لوگ متاثر ہوتے ہیں، ملک پاکستان میں دین کے اوپر حملے، ملک پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکے، سید زادیوں کے منہ کے اوپر کبھی تھپڑ مارے گئے، کبھی چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، کبھی محافظ ناموس رسالت، محافظین عقیدہ ختم نبوت کے سینے اور گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے۔ تو پھر مدینہ پاک جاتے جناب ننگے پاؤں، مدینہ پاک ننگے پاؤں آنے جانے سے بات نہیں بنتی، مدینے والے کی عزت پہ پہرا دے کر بات بنتی ہے۔ ہمارے حضرت امیر المجاہدین پیر مرشد شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے سن کہ آپ پوری زندگی مدینہ نہ جا سکے، اگر تسی پوری زندگی آپ کے نصیب میں مدینہ پاک کی حاضری نہیں آپ نہ جا سکے
پوری زندگی بندہ مدینہ نہ جائے، ملک پاکستان کے اندر رہے، منڈی بہاؤالدین کے اندر رہنے والا وہ غریب جس کے نصیب میں مدینہ پاک کی حاضری نہیں، آپ آقا و مولا مدینہ پاک والے کی عزت پہ آپ پیرا دے، اور رب کعبہ کی عزت کی قسم آقا و مولا نے خود مدینہ پاک سے آ کر آپ کو منڈی بہاؤالدین سے آ کر نواز دینا ہے انشاءاللہ۔ ممتاز قادری صاحب نام شیخ القرآن، نہ شیخ الحدیث، نہ مناظر اسلام، نہ مفتی اسلام، نہ حافظ، نہ قاری، نہ عالم دین، 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل، حضور کی عزت پہ پیرا دیا 5 سیکنڈ، تو حضور نے 5 مرتبہ پہلے ہفتے کے اندر آپ کو زیارت کرائی۔ یہ وہ بات ہے کہ مالک بے آسرا نہیں چھوڑتے، تو مالک کرتے کانڈ بھی لگن کوئی نہیں دیں دے۔ حضور دی عزت دی پہرے داری آستے بندہ جائے نا ڈیالہ جیل، تو مالک پر آ کر وہاں زیارت کراتے ہیں۔ تو جب وقت ایسا آ جائے کہ سامنے پھانسی کا پھندا لگاؤ، پھر بتاؤ کہ بھٹو اس وقت کا بدماش انگریزی میں جناب غلیظ گالیاں دیتا تھا بڑے سے بڑے افسر کو، جرنیلوں کو بھی لتاڑ کے رکھتا سی، تو جس ٹائم چکی کھلی نا جناب اٹھے اب جانا پھانسی کے پھندے کی طرف، تو بیہوش ہو کے گر گیا تھا، سٹریچر پہ اس کو لے کے گئے، لیکن وہ تھا بھٹو، یہاں ہے ممتاز قادری محمد عربی کا غلام، جب آپ کو لے کے گئے پھانسی کے پھندے کی طرف، تو پھر ممتاز قادری کی ٹانگیں کاپی نہیں اور قدم تک بگائے نہیں، بلکہ سینہ توڑ کے چلا، پھانسی کا پھندا چوم کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ بس بات ختم۔ آخر دیکھو جی 5ویں گریڈ کے ممتاز قادری صاحب کو حضور علیہ السلام نے کتنا نوازا، جنازے کے اندر 70 لاکھ سے زائد بندے آگے، قیامت تک ممتاز ہوتی رہے گی، روز قیامت بھی ممتاز قادری کی شان نرالی اور دیکھنے والی ہوگی۔ تو پھر یہ وہ بات ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، آدھا جسم حرکت کے قابل نہ ہو، بندہ بیٹھا ویل چیئر پہ ہو، کچھ سمجھ آ رہی ہے جی، ویل چیئر پہ بندہ بیٹھا ہو اور آدھا جسم جو ہے وہ حرکت کے قابل نہ ہو۔ امیر المجاہدین اپنے جو آپ کے پاؤں مبارک تھے نا اس کو آپ حرکت نہیں دے سکتے تھے، لیکن کیا آپ نے وہ نظارہ نہیں دیکھا کہ حضور کا وہ غلام اور حسین کا وہ خادم حسین، جب آپ ویل چیئر پہ بیٹھے نا جناب تو پاؤں حرکت نہیں کر سکتا تھا، لیکن 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں مرتبہ لاکھوں لوگوں کے سامنے امیر المجاہدین نے پاؤں کے نیچے پورا کفر مسل کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ یہ وہ بات ہے کہ غلامی میں یہود و حنود کی غلامی میں، یہود و حنود کی غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، لیکن ہو جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضور نے کیوں نوازا تو کچھ سمجھ آئی، ہمیں تو نہیں آئی۔ ہم نے پھر امیر المجاہدین سے پوچھا کہ جناب 5ویں گریڈ دا کانسٹیبل تھے ایسی، جی ہے وہ بات، صرف 1 سیکنڈ تو دینا، کچھ تو کرے نا حضور کے دین کے لیے۔ تو پھر حضور اتنا نوازیں گے اتنا نوازیں گے اتنا نوازیں گے کہ آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، اور منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جن کو ہماری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے اور بھیک لینے مدینے چلے جائیے، اور کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے اور کون دیتا ہے دینے کو مجھ جائیے، دینے والا ہے سچا تے تحریک لبیک دا ساتھ دینا ہے، دیں گے نا جی انشاءاللہ۔ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تن من دھن جان بھی مال بھی ہمارا حاضر ہے، انشاءاللہ ہم نے محنت کرنی ہے، وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ رسول اللہ کا چمکتا دین تخت پر ہوگا۔ لبیک لبیک